بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کسی قوم میں انتشار اور افتراق اور جداگانہ سوچ، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ علیحدگی پسند سوچ، یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ایک ملک میں، ایک ریاست میں رہنے والے لوگ، ان میں ایسی سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے، اپنے معاشرے سے اور اپنے ہی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ اور بنیادی وجہ ایک ہے، اور وہ ہے محرومی۔ اس لیے کہ جب لوگ ایک ریاست میں، ایک ملک میں اور ایک اجتماعیت میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہاں پر رہنے والے لوگ اس بات کی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ ان کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو ان کے بنیادی حقوق دنیا میں مسلم ہیں اور جو دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا شہری کہ جس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، جس کا حق ہے کہ اسے اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں، جب وہ بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور نسل در نسل یہ محرومی ان کی نفسیات میں بیٹھ جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہاں سے اس معاشرے میں، اس ملک میں اور اس ریاست میں انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے۔ تو واحد وجہ وہ محرومی ہوتی ہے۔ آپ انسانی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی کسی گروہ اور کسی نظریے کو ماننے والے لوگوں نے یا خاص خطے میں رہنے والے لوگوں نے جب اس بات کو محسوس کیا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہاں سے انتشار اور افتراق کی صورت پیدا ہوئی، ایک بغاوت کی صورت پیدا ہوئی، نفرت اور تعصب کی صورت پیدا ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی معاشرہ، کوئی ملک اور ریاست اگر یہ چاہتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ، ان میں کسی قسم کی بے چینی اور اضطراب پیدا نہ ہو، تو اس ملک کے ذمہ دار لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے باشندوں اور باسیوں میں جو محرومی کا احساس ہے اس کو ختم کرے۔ محرومی کا احساس اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آنکھوں کے سامنے ایک خاص شہر کے، صوبے کے ٹکڑے کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تو پراسپیرٹی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، فلاں جگہ پر خصوصی حقوق کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، فلاں مقام پر تعلیم کا بہتر انتظام بھی ہے، صحت کا انتظام بھی ہے، اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت بھی ان کو مہیا ہیں، وہاں پر بڑی بڑی سڑکیں بھی بنا دی گئی ہیں، اس کے علاوہ دیگر اور سہولتیں جو کہ انسان کا، ایک ملک کے شہری کا حق ہوتا ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان حقوق سے محروم ہیں، تو پھر جب یہ محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فقط ملک اور ریاست کی بات نہیں، بلکہ ایک گھر میں رہنے والے اگر بچوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ مختلف ہو اور تفریق اور عدم مساوات کا رویہ ہو، تو وہاں پر ان بچوں میں بھی یہ محرومی کا احساس جب جنم لیتا ہے تو اس سے پھر بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں یا موجودہ تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو جہاں جہاں پر اس محرومی کا علاج کیا گیا اور اسباب کو دور کیا گیا اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کے حقوق دیے گئے، جب محرومی ختم ہوئی تو خود بخود بغاوت، نفرت اور تعصب کا بھی خاتمہ ہو گیا۔